على هؤلاء شهيدا. محترم سامعین، سورہ نساء آیت نمبر 40 پر ایک تلاوت کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود، آپ کیا ہے قرآن کی تلاوت کیجئے، یعنی مجھے کچھ قرآن پڑھ کر سنائیے. آخرا علیکہ انزل القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں قرآن پڑھ کے آپ کو سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل کی گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سنائیے. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو ہے یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس آیت کا ترجمہ ایسا ہے کہ اس دن کیا ہے ہر امت کے لیے گواہ پیش کیا جائے گا. جتنے بھی امتیں اس دنیا سے گزر چکی ہیں سارے امتیوں کے جو نبیاں ہوں گے وہ سارے کے سارے نبیوں کو ان کے امت پر گواہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. جب یہ آیت تلاوت کیے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرماتے ہیں کہ بس بس رک جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی نے مجھے روکا ہے پڑھنے سے، یہ آیت کے پورے ہونے کے بعد جب مجھے روک دیا اللہ کے نبی نے پڑھنے سے، تو میں نے دیکھا ہے کہ نبی کے آنکھوں سے آنسو ایسا جا رہے تھے کہ نبی کا چہرہ کیا ہے بھیگ چکا تھا، اتنا رو رہے تھے. اس لیے کہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے کہ ساری امت پر کیا ہے گواہ پیش کیا جاتا ہے. یہ معمولی سی بات ہے کیا کہ کل قیامت کے دن ہر امت کو کھڑا کر دیا جائے گا اور اس امت کے نبی کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا اور ان پر گواہ پیش کیا جائے گا. یہاں تک کہ امت سے پوچھا جائے گا کہ یہ محمد نے یعنی کہ آپ کے نبی نے میرا پیغام تم کو پہنچایا ہے یا نہیں. کیسا ہوگا وہ منظر، اس دن کیسا رہے گا؟ سامعین حضرات، یہ بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول. یہ بہت بڑی حدیث ہے، ہر ایک کو ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. شوہر کو بیوی کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی کو شوہر کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ کو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کو ماں باپ کی خدمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوست اور احباب کو، رشتہ داروں کو، سب کو کیا ہے ایک دوسرے کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. جیسا اللہ کے نبی کو سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اے محمد میرا پیغام تمہیں پوری امت کو پہنچایا ہے یا نہیں. سارے امت کے لوگ جو نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے وہ کہیں گے کہ اے اللہ تیرے نبی نے ہم تک پیغام پہنچا دیا ہے. محترم سامعین، کیا معمولی سی بات ہے کہ امت کی گواہی نبی پر پیش کیا جائے گا اور نبی سے بھی سوال ہوگا. اس دن کوئی بھی نہیں بچ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالوں سے. یہ ہر نبی کے ساتھ ہوگا، صرف اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں بلکہ ہر نبی کے ساتھ، ہر امت کے ساتھ کیا ہے ایسا سوال کیا جاتا ہے. تو سامعین حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی قرآن جب کہ ان پر نازل ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی یہ پسند کرتے تھے کہ دوسروں کے زبان سے سنو، دوسروں کے زبان سے میں تلاوت کو سنوں. ایسا ایک اور صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ صحابی کا نام حضرت کعب ہے. کعب سے کہتے ہیں اے کعب مجھے کچھ قرآن کی تلاوت کر کے بتاؤ، پڑھ کر مجھے سناؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا چھپ کے نہیں بولتے قرآن پڑھ کے مجھے ذرا سنا بول کر، بلکہ وہی آئے گی ہی تو بولیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر جو ہے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کعب کے کلام کو سننا پسند کرتا ہے. اللہ اکبر، ان کے زبان سے تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب تھا. یہ صحابی رونے لگتے ہیں اللہ کے نبی کیا جبرائیل میرا نام لے کر بولے تھے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں کعب جبرائیل آئے تھے میرے پاس اور تمہارا نام لے کر کہا تھا کہ تم کیا ہے کچھ قرآن پڑھ کر سنائے، اس لیے کہ تمہارے تلاوت کو اللہ بھی سننا چاہتا ہے. کتنے خوش نصیب ہوں گے ایسے صحابہ. سامعین حضرات، آج ہم لوگ بھی کیا ہے قرآن کی تلاوت پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، کسی باتوں پر اتنا توجہ کے ساتھ نہیں سنتا جتنا قرآن کی تلاوت کو توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے.
وہ چاہے بڑا بھی تلاوت کرے، وہ چاہے بوڑھا بھی تلاوت کرے، وہ چاہے بچہ بھی تلاوت کرے، جس کے زبان پر اللہ کا کلام نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتا ہو اس کے طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میرا کلام کو تلاوت کر رہا ہے۔ خوش نصیب ہے ایسے لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ خالی علماء حفاظ نہیں، آپ لوگ بھی اس حدیث کے اندر شامل ہیں، آپ بھی پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے آپ کے حق میں بھی دعائیں فرمائیں گے۔ معمولی سی بات ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا، یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو جتنا پڑھتے جائیں گے اللہ آخرت میں ان کے درجات کو اتنا بلند کرتا جائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی، ان کے مجلس سے ایسا بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، ان کے بیٹھ کر کیا ہے قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے واقعات پڑھتے تھے، قرآن میں جو آیتیں آتی تھی ان پر غور کرتے تھے۔ جنت کی آیتیں آتے تو مسکراتے، جہنم اور عذاب کی آیتیں آتے تو رونے لگتے تھے۔ ایسے صحابہ تھے، ایسا ایمان تھا، جب قرآن کھولتے تو ان کے دل کیا ہے کھانے کی طرح کانپنے اور کپکپی آتی تھی، ڈرتے تھے وہ لوگ قرآن سے، قرآن کی آیتوں سے ڈرتے تھے۔ بعض صحابہ اکرام کی حالت تو ایسی تھی جب کوئی عذاب کی آیت آ جاتی، کوئی جہنم کی آیت آ جاتی تو ان کو ایسا محسوس ہونے لگتا تھا کہ میں ابھی کا ابھی کیا ہے مر جاتا ہوں، کیا بولے جیسا ڈر ان کو ہوتا تھا۔ قرآن ایسی چیز ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کے دلوں کو مطمئن اسی وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلیں کیا ہے ایمان سے بھر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ آج کیا ہے ہماری حالت؟ ہم برائے نام تلاوت کرتے ہیں، نہ اس پر غور کرتے ہیں، نہ اس پر فکر کرتے ہیں، نہ اسے دوسروں کو پہنچانے کی فکر کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں برائے نام ہم کیا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ سامعین حضرات،